بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو شاعری کے مختلف رنگ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ایک ایسا سلسلہ جہاں لفظ، لہجہ اور معنی ایک ساتھ بولتے ہیں۔ ایک ایسا سفر جہاں لفظ، لہجہ اور معنی مل کر ایک نیا جہاں آباد کرتے ہیں۔ اردو شاعری کے مختلف رنگ کے زیر عنوان ہمارے خاص طور پر چار ہدف ہیں: مستند شاعری کو عام کرنا، اردو تلفظ کی اصلاح، شعر پڑھنا سیکھنا، بہتر انداز سے شاعری پڑھ کر اور ضروری الفاظ کے معنی کے ذریعے شعر فہمی کی صلاحیت پیدا کرنا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ شعر خوانی مختلف دور کے شعراء کے لہجے اور جذبے کو محسوس کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ آئیے آج کے شاعر اور ان کی تخلیق کی روشنی میں اردو زبان کے دلکش رنگ اور منفرد خوشبو کو محسوس کرتے ہیں کہ یہی وہ زبان ہے جس کا بولنے والا صرف بات نہیں کرتا بلکہ ہواؤں میں خوشبو بکھیر دیتا ہے۔ جیسے احمد وسیع صاحب نے کہا ہے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ آج کا انتخاب حفیظ جالندری کے شاہنامہ اسلام سے ہے، جس کا موضوع ہے تعمیر خانہ کعبہ اور اولین حج اکبر۔ یاد کریں اس لمحے کو جب باپ کو حکم ہوا کہ اپنی دعاؤں میں مانگے ہوئے بیٹے کو قربان کر دو، تو باپ کے ہاتھ کانپے اور نہ ہی بیٹے نے کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ کیا کہ یہ باپ کوئی عام انسان نہیں بلکہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم تھے، اور بیٹا بھی کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل تھے۔ دونوں سر تسلیم خم کرتے ہیں، باپ چھری تیز کرتا ہے، بیٹا گردن پیش کرتا ہے، اور عرش سے صدا آتی ہے، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ پھر ایک اور حکم آتا ہے، میرے گھر کو تعمیر کرو، میرے نام کا مرکز بناؤ۔ اور وہی باپ اور بیٹا جن کے دل ابھی قربانی کی لرزش سے خالی نہ ہوئے تھے، اب سنگ بنیاد رکھتے ہیں، توحید کے گھر کا سنگ بنیاد۔ دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، جو ان دو بزرگ ہستیوں کے ہاتھوں تعمیر ہوا۔ پھر جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم کو حکم ملا، لوگوں کو حج کے لیے پکارو۔ وہ اکیلا مرد خدا پہاڑ پر چڑھتا ہے اور ایک پکار فضا میں گونجتی ہے، اے لوگوں حج کے لیے آؤ۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے بدل گئے، مگر وہ صدا آج بھی لبیک بن کر دلوں میں گونجتی ہے۔ اور پھر پہلا قافلہ روانہ ہوتا ہے، پہلا طواف، لبیک کی پہلی صدا، اور پہلا حج۔ یقیناً اس کے حقدار بھی وہی تھے، اور انہی کو یہ سعادت و عظمت حاصل ہوئی۔ یہ وہ لمحے تھے جب زمین پر خدا کی عبادت کا پہلا باقاعدہ مرکز قائم ہوا۔ آئیے انہی مقدس لمحوں کی جھلک آج ہم حفیظ جالندری کے شاہنامہ اسلام سے محسوس کرتے ہوئے اپنی روح کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ کہا جبریل نے، ہاں اے خدا کے محترم بندوں، پھلو پھولو جہاں میں اے رضا کے آرزو مندوں۔ یہ ارض پاک جس کے گرد پہرے ہیں چٹانوں کے، ازل سے جس کے آگے سر جھکے ہیں آسمانوں کے۔ یہ مٹی جس میں دن بھر آتشیں کرنیں نہاتی ہیں، ہوائیں جس کے ذرے ذرے کو سر پر اٹھاتی ہیں۔ یہی منبع ہے نور حق کی دریا بار موجوں کا، کہ مرکز ہے یہی ایک امت وسطیٰ کی فوجوں کا۔ یہی نافع زمیں ہے اور یہی مرکز ہے عالم کا، مقدر ہے یہیں پر اجتماع اولاد آدم کا۔ طلوع مہر ظلمت پاش اسی مٹی سے ہونا ہے، یہیں وہ ابر ہے دامان عصیاں جس کو دھونا ہے۔ عبادت کا نشاں قائم کرو اس ہو کی بستی میں، تمہیں اول گنے جاؤ شمار حق پرستی میں۔ بشارت پا کے دونوں پاک بندے اس جگہ آئے جہاں جبریل نے کعبے کے نقشے ان کو سکھلائے۔ خلیل اللہ اس معبد کی دیواریں اٹھاتے تھے، ذبیح اللہ چونا اور پتھر دیتے جاتے تھے۔ کیا تیار ایک مدت میں کعبہ ان بزرگوں نے، خدا آگاہ و خوش اخلاق و خوش باطن بزرگوں نے۔ وفور شوق میں ایک ایک سے آگے بڑھتا جاتا تھا، مرادیں مانگتا تھا اور دعائیں پڑھتا جاتا تھا۔ پتہ ان کو دیا جبریل ہی نے سنگ اسود کا، خلیل اللہ نے اس کو مقام رکن پر رکھا۔ مکمل ہو گئی تعمیر بیت اللہ کی ایک دن، بزرگوں کو مقدس کام سے فرصت ملی ایک دن۔
یہاں سے اٹھ کے پیغمبر فراز کوہ پر آیا، زبان وحی نے چاروں طرف اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، یہاں حج و عبادت کے لیے آؤ، خلوص اور صدق نیت نظر دینے کے لیے لاؤ، یہی مرکز ہے سارے دہر میں ایمان والوں کا، جھکے گا سر یہیں پر آ کے اونچی شان والوں کا، یہاں اہل طواف، اہل قیام، اہل قعود آئیں، یہاں اہل رکوع آئیں، یہاں اہل سجود آئیں، کوئی پیدل چلے کوئی سوارے ناقہ لاغر، کریں حج و عبادت پاک رکھیں یہ خدا کا گھر، یہ گھر اللہ کا ہے اور وہی تم کو بلاتا ہے، ہمارا کام ہے تبلیغ، دیکھیں کون آتا ہے، یہاں پر اولی احرام باندھا باپ بیٹے نے، عبودیت کا عہد تام باندھا باپ بیٹے نے، صدا لبیک کی گونجی پہاڑوں پر چٹانوں پر، فرشتوں نے سنے نغمے زمیں کے آسمانوں پر، ادا کی رسم قربانی کمال صدق نیت سے، طواف خانہ کعبہ کیا جوش اطاعت سے، فرشتوں نے منائی عید آ کر اس بیاباں میں، کہ پہلا حج اکبر تھا یہی تاریخ انسان میں۔ یہ تھا ہمارا آج کا انتخاب، آج کا رنگ، ایک شاعر، ایک لہجہ، ایک احساس اور ایک جذبہ۔ یہاں ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی ایک اور منفرد رنگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اردو شاعری کے ذریعے اپنا تلفظ درست کریں گے، شاعری پڑھنا سیکھیں گے اور شاعری کی تفہیم اور سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اردو شاعری کے ان حسین رنگوں کو محسوس کرتے رہیں، کیونکہ یہاں لفظ، لہجہ اور معنی مل کر ایک نیا جہاں آباد کرتے ہیں۔ خادم اردو معلّہ سین میم عثمان کو اجازت دیجیے، اپنے ذوق کو زندہ رکھیے اور معیاری شاعری سن کر پڑھنے کا سلیقہ سیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔